اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا جی، یہ مطیع الرحمان صاحب سرگودہ سے پوچھتے ہیں کہ روزے کا فدیہ کون دے سکتے ہیں اور فدیہ کتنا ہے؟ یہ مسئلہ بھی اہم ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص عارضی طور پہ بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں قضا کرے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو عارضی بیمار ہے یا مسافر ہے فی الحال روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ اور کوئی بہت زیادہ بیمار ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، زیادہ بھوک پیاس سے برداشت نہیں ہوتی، تو جب وہ شفا یاب ہو جائے، صحت مند ہو جائے، روزہ رکھ لے۔ خصوصاً خواتین کے جو روزے رہ جاتے ہیں ہر ماہ، ہر رمضان میں شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو جو جنوری فروری کے ٹھنڈے چھوٹے دن ہوتے ہیں ان میں قضا کرنے کی کوشش کریں۔ فدیہ دینے کی اجازت اس شخص کو ہے جو دائمی بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو بیماری عموماً موت تک جاتی ہے اور تا حیات انسان اس سے شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثلاً بہت بوڑھا آدمی ہے، 70-80 سال کا ہے، وہ عموماً دن بدن کمزوری ہوتا ہے، وہ صحت مند نہیں ہوتا، جو کوئی اور ایسی بیماری ہے تو وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح حساب لگا لیں، 2.25 کلو گندم کی قیمت کو ضرب دے دیں 60 سے، تو جو جواب آئے وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ہوتا ہے، تو وہ دے دینا چاہیے۔ تو دوبارہ اچھی طرح سن لیں کہ روزے کا فدیہ دینے کی اجازت اس شخص کو ہے جو دائمی بیمار ہو، کبھی اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ جو عارضی بیمار ہو، بعد میں صحت یاب ہو سکتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کرے، فدیہ نہ دے، اس کی طرف فدیہ ادا نہیں ہوگا۔